ہزاروں دشمن بھی جب ارادے کو بدلتے تھے، لکھا ہے تب نبی محترم گھر سے نکلتے تھے تو چلتے تھے فرشتے آگے آگے رہنمائی میں، خدا کے ایک ہی محبوب تھے ساری خدائی میں، جمع کر کے قبیلے کو، غریبوں کو، امیروں کو کلام حق سناتے تھے وہ اکثر راہگیروں کو، نبی کی فیض سے وہ راہ جنت پاتے جاتے تھے، کلام حق کو سن سن کر مسلمان ہوتے جاتے تھے، لکھا ہے گزاری فاتی کی جو مکے میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی، وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا، لکھا ہے وہ ظریفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی، ہو بلکہ پاؤں پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں، وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، خدا کو ایک ہی کہتا ہے وہ سارے زمانے میں، مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر نام کوئی اس کا، جگر چلنے ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا، دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور اپنے وہ گھر آئی، سمجھتی تھی کہ دل میں اب میری امید بر آئی، ضعیفہ کو خوشی تھی اب بل بجلی گرا دے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا، مگر کچھ دن گزرنے پر جب نا امید بر آئی، دعا کر کے ہوبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی، غرض ترکیب اس نے سوچ لی کہ خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر، نکل کر گھر سے اور اپنے وہ دروازے پہ آ بیٹھی، ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے یہ کیا خبر تھی اے خدا کا نور ملتا ہے، فریضہ صبح کا ادا کر کے سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم، ظلم آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے، پائے تسلیم سجدے میں سجر معلوم ہوتے تھے،
ضعیفہ منتظر مجدور کی بیٹھے تھے گھبرائے، یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی، کہا بیٹا یہاں آنا، بتا کیا نام ہے تیرا، کہا مجدور ہوں اماں، بتا کیا کام ہے تیرا، کہا مجدور ہے گر تو چل گٹھری میری لے کر، میں خوش کر دوں گی مزدوری تیری دے کر، یہ سن کر آپ نے گٹھری اٹھا کر اپنے سر پہ لی، ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر کی، غرض گٹھری کو لے کر منزل مقصود پر آئی، کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بر آئی، کہا بیٹا جو دل میں تھی تمنا ہو گئی پوری، محمد اور اس کے ساتھیوں سے ہو گئی دوری، لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم، تو فرمانے لگے بڑھیا سے اس دم سربر عالم، یہ کوئی کام تھا اماں میں لوں اب جس کی مزدوری، کوئی گھر اور خدمت ہو تو میں وہ بھی کروں پوری، ضعیفہ سے اجازت خواہ ہوئے وہ رحمت باری، ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات ہے کہنی اسے سن کر چلے جانا، یقی جانو کہ اب مکے میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بولا بالا ہے، وہ قبیلہ ہاشمی نام لقب والے، وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے، انہی میں ایک جوان ہے جو سنا جاتا ہے ساحل ہے، کس فن میں مگر بیٹا وہ اپنا خوب ماہر ہے، وہ سر ہوتا ہے جس کے دکھ میں الفت وہ کہ رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے، بلکہ لات کی تذلیل کرنا کام ہے اس کا، سنا ہے میں نے یہ بیٹا محمد نام ہے اس کا، ہمیشہ بچ کے رہنا اس سے جو لے کوئی نام اس کا، نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا، نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے، ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا، تیرا آغاز کیا اور کیا انجام ہے تیرا، کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا آغاز بتلاؤں، میں کیا انجام بتلاؤں، میں ہوں بندہ خدا کا اور مجسم نور جدوں، کہا گردن جھکا کر آپ
اپنے میں ہی محمد ہوں، میں معصوم دنیا میں میرا دشمن جمانا ہے، خدا واحد ہے دنیا میں مجھے یہی بتانا ہے، یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا میری مشکل کرو آسان، میں اسی جیت کے صدقے میں اسی ہار کے قربان ہوا، پھر حال پر اس کے جو ہے فضل جدباری، ضعیفہ کی زبان سے خود ہی کلمہ ہو گیا جاری، کہ بس اے رحمان دعا یہ ہے برائی دور ہو جائے، محبت سے نبی کا سب کا دل پر نور ہو جائے۔